السلام علیکم ناظرین، مردوں میں ہم جنس پرستی کا رواج بہت پرانا ہے۔ اسی فعل کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی، لیکن ان کی باقیات ابھی تک موجود ہیں۔ پوری دنیا میں یہ فعل سر انجام دیا جاتا ہے، بلکہ کچھ ترقی یافتہ ممالک میں اس کام کی اور دو مردوں کو آپس میں شادی کرنے کی بھی اجازت ہے، جبکہ ہمارے مذہب میں اس قبیح فعل سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ یہ کام چوری چھپے کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، اس قبیح فعل کو بہت بڑھاوا ملا ہے۔ جو لوگ اس کام کو برا کہتے تھے وہ بھی اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ہم جنس پرستی کی دنیا وہ حسین دنیا ہے جس میں جو ایک بار قدم رکھ دیتا ہے اس کی واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ فاعل اور مفعول دونوں سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، خصوصاً مفعول حضرات کو جیسے ہی کچھ جاذب نظر چہرے جن کی عمر 40 سال سے شروع ہو کر چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں ہوں سے دوستی کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ رابطہ ہونے پر فوری سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پہلی ہی قسط میں اپنی خواہش کا اظہار کچھ ایسے دل فریبانہ انداز میں کرتے ہیں کہ کچھ معصوم صورت لوگ اور شریف لوگ ان کے جال میں پھنس کر خود کو ان کے سامنے عیاں کر لیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی حسب خواہش تصاویر کا تبادلہ خیال ہوتا ہے، یوں ملاقاتوں کا سلسلہ دراز ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی آئی ڈی پر ایسی تصاویر لگا رکھی ہیں جس سے فاعل یا مفعول کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر فیک آئی ڈی کے ساتھ ساتھ فیک تصاویر لگائی ہوتی ہیں۔ جب ایک دوسرے سے مطلب کی بات ہوتی ہے تب اصل تصاویر دی جاتی ہیں۔ فاعل اور مفعول میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ 14 سے 70 سال سے زائد عمر کے لوگ اس کام میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ان لوگوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر گردش کرتی نظر آتی ہیں۔ اس قبیلے کے ہر فرد کے پاس ایسی ہزاروں ویڈیوز ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں۔ اس کام میں ملوث لوگوں سے رابطہ ہوا، ان سے کیسے معلومات اکٹھی کی، یہ بھی دلچسپ اور کٹھن مرحلہ تھا۔ کچھ لوگ فیک بھی ہوتے ہیں جن سے چند بار سوال و جواب پر ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی ان لوگوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فلمی سین ہے یا لوگ کسی اور ہی دنیا کے باسی ہیں۔ ایسی ہی کچھ ویڈیوز میں ٹاپ کا کردار ادا کرنے والے کویت میں مقیم 55 سالہ پاکستانی جن سے ایک دوست کے توسط سے رابطہ ہوا نے مجھے بتایا کہ کویت آئے 25 سال ہو گئے، تب سے اس کام میں پڑا ہوں۔ اس سے میری نفسانی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے اور مقامی لڑکے اس کام کے مجھے پیسے بھی دیتے ہیں۔ 2 سال کے بعد گھر جاتا ہوں تو 2 سال انتظار نہیں کر سکتا۔ نوجوان لڑکے ہی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور انہی سے ملاقات کرتا ہوں۔ میری ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہیں جس کی مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، کیونکہ انگلش ویڈیوز باقاعدہ اسکرپٹڈ ہوتی ہیں جبکہ میری ویڈیوز لائیو ہوتی ہیں۔ میں ان کے مقابلے پر بناتا ہوں جسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ نواحی علاقے کے اسکول میں 50 سالہ استاد بھی ٹاپ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس کام کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا، مگر سوشل میڈیا پر دوسروں کی پیشکش کو دیکھ کر اس کام میں پڑ گیا۔ اپنی عمر کے لوگوں سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ پرائیویٹ ادارے میں سیکیورٹی گارڈ اور سرکاری ادارے سے ریٹائر 55 سالہ ٹاپ نے بتایا کہ شہر سے دور یہاں ملازم ہوں اور اکیلا رہتا ہوں۔ فیس بک پر نوعمر لڑکوں نے رابطہ کیا تو ان سے ملاقات کرنے لگا۔ اب اس عادت کو چھوڑنا میرے لیے مشکل لگتا ہے۔ 35 سالہ شخص جو سرکاری ملازم بھی ہے نے بتایا کہ مدرسے کے استاد کا بیٹا جو ہم سے کافی بڑا اور ہمیں پڑھاتا بھی تھا نے میرے ساتھ کئی بار جنسی زیادتی کی۔ یوں اس کام کا عادی ہوتا گیا، پھر بھی ان دونوں عادات میں مشغول ہو گیا۔ انہی حرکات کی وجہ سے 3 بار میرا تبادلہ بھی ہوا۔ کئی بار اس کام کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، لیکن جب اس قبیلے کے لوگ مل جاتے ہیں تو ارادہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ اسی طرح 65 سالہ شخص نے بتایا کہ تعلیم مکمل کرتے ہی مجھے غیر ملکی فرم میں نوکری مل گئی اور 20 سال کی عمر میں کویت چلا آیا۔ خوش شکل بھی تھا۔ کمپنی کا مینیجر جو مقامی تھا نے میرے ساتھ زبردستی تعلقات رکھنے پر مجبور کیا۔ تعلقات نہ رکھنے کی صورت میں مجھے نوکری سے نکال دینے کی دھمکیاں دیتا رہا۔ دوران ملازمت 4 سال تک میں اس کی ہوس کا نشانہ بنتا رہا۔ اس کے بدلے اس نے مجھے سہولیات بھی بہت دی۔ 4 سال بعد میرا تبادلہ دوسرے شہر کر دیا۔ اس کام کی عادت نے مجھے اپنے مطلب کے بندے ڈھونڈنے پر مجبور کر دیا اور ایسے کئی لوگ مجھے مل گئے۔ دوران ملازمت کبھی کسی ملک تو کبھی کسی ملک جاتا رہا اور اپنے مطلب کے لوگ ہر جگہ ملتے رہے۔ 60 سالہ ٹاپ نواحی علاقے سے تعلق ریٹائرڈ سرکاری ملازم اور زمیندار ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ زمیندار گھرانے سے تعلق ہے، سرکاری اچھی پوسٹ سے ریٹائر ہوا ہوں، میرے 5 بچے ہیں جو شادی شدہ ہیں، میری صحت آج بھی بہت اچھی ہے، میری بیوی کا انتقال 5 سال قبل ہوا تھا۔ نفسانی خواہش کا پیدا ہونا فطری بات ہے۔ گاؤں میں کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ سوشل میڈیا پر لوگوں سے رابطہ کیا، ان کی باتوں میں آ کر اس راہ پر چل پڑا۔
35 साला शख्स ने बताया कि मैं सोशल मीडिया की वजह से इस काम में पड़ गया। अगर कोई अच्छा चेहरा नजर आए तो राब्ता करके हम दोनों अपनी अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। इस काम के लिए कुछ मखसूस लोग हैं जिनसे हस्बे मामूल ख्वाहिश भी रहती है और दोस्ती भी। तो नाज़रीन, मर्दों की हम जिन्स परस्ती के दुनिया के लोगों की तवील फहरिस्त में चंद लोगों के मुख्तलिफ और मुख्तसर हालात बयान किए हैं। माजी के लोगों और सोशल मीडिया के लोगों के हालात एक ही जैसे हैं कि वो इस दुनिया के बासी कैसे बने। इन लोगों से मालूमात हासिल करना काफ़ी कठिन मरहला है। ये पुरसरार सी दुनिया जल्द किसी के आगे नहीं खुलती। इससे मुकम्मल राजदारी का वादा करके उनकी मालूमात इकट्ठी की। कुछ लोगों से बराह रास्त बात की, ये तस्दीक करने के लिए कि वीडियोस में नज़र आने वाले यही लोग हैं, और किसी हद तक कामयाबी मिली। कुछ लोग ग्रुप की शक्ल में भी ये काम करते हैं, जिसमें 2 या 3 फाइल एक मफूल के साथ बारी बारी ये फेल अंजाम देते हैं। एक मारूफ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से राब्ते पर उन्होंने कहा कि जिन लड़कों के साथ कम उम्री में ही जिनसी ज्यादती होती है और बार बार होती है तो वह ज्यादती का आदी हो जाता है। फिर जब तक उसकी ख्वाहिश पूरी ना हो वो चैन से नहीं बैठता। ऐसे लोगों की जिंदगी बेरंग और खुशियों से आरी खौफ में मुब्तला गुजरती है और बेकैफ जिंदगी उन्हें चैन से बैठने नहीं देती। एक हकीम साहब ने बताया कि जिन लोगों के साथ बार बार जिनसी ज्यादती होती है बाद में वो उसके आदी हो जाते हैं। ऐसे मरीजों का इलाज मुमकिन है, लेकिन लोग इस तरफ आते ही नहीं हैं, क्योंकि ये लोग अपने बारे में किसी को बताने से गुरेजा होते हैं। इसलिए तमाम उम्र वो सिसकते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। सोशल मीडिया जो अवामी राब्ते का आसान जरिया है, अपने अंदर मालूमात का बेइंतहा खजाना समोए हुए है, लेकिन कुछ लोग इसे मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल करके दूसरों के लिए बाइसे अजियत बनते हैं। हम जिन्स परस्ती जो पहले छुप छुपा कर अपने आस पास होती थी, मगर सोशल मीडिया ने उसकी हदूद क़यूद को ख़त्म कर दिया है। छोटी उम्र से लेकर बारेश बुजुर्गों की गैर अखलाकी वीडियोस देखकर मुसलमानों की पस्ती का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। जिस उम्र में हमें अल्लाह ताला से दुआ लगानी चाहिए, इस उम्र में हम शैतानी पैरोकार बनकर दूसरों को भी दावते गुनाह देकर अपनी आक़िबत मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे जो अपनी जिनसी तस्कीन के लिए दूसरों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर देते हैं और ज़हनी मजूरी उनका मुक़द्दर बन जाती है। ये सारी कहानियाँ किसी और सैयारे की नहीं, बल्कि बदकिस्मती से मुसलमान भाइयों की ही भयानक दास्तान है। इन कहानियों के जरिए हमारा मकसद माशरे के एक नासूर पर से पर्दा उठाना है, जो हमारे माशरे में इस हद तक सिरायत कर चुका है कि अब वापसी नामुमकिन दिखाई देती है। ये कहानियाँ कौमे लूत का ही मंजर पेश करती हैं, जो हसीन व जमील ख़वातीन को छोड़कर लड़कों से ही अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा कर लेते थे। बदकिस्मती से हमारे माशरे में बढ़ती महंगाई, निकाह के मुश्किल लवाजमात, ब्रांड्स की दौड़, नौकरियों के ना मिलने की वजह से ये धंधा अरूज पर पहुंच गया है। वहाँ बहुत सी लड़कियां शादी के इंतजार में बैठी बैठी बूढ़ी हो रही हैं। क्या अब हमें भी इस अजाब का मुंतजर रहना चाहिए जो कौमे लूत पर नाजिल हुआ था? खुदारा निकाह को आम कीजिए कि इसी में दीनों दुनिया की भलाई है। अपनी बेटियों पर नजर रखने के साथ साथ अपने बेटों, शौहरों और भाइयों पर भी कड़ी नजर रखिए। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अदब सराय चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।